السلام علیکم، میں ہوں شمس ہادی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہادی اسلامک۔ آج ہم بات کریں گے کالا باغ ڈیم پر۔ کالا باغ ڈیم کیا ہے، کیا حقیقت، کیا افسانہ۔ پاکستان میں کئی چھوٹے بڑے دریا ہیں۔ یہ ایک زرعی ملک ہے۔ جی ڈی پی کا 30% زراعت پر ہے۔ 42% لوگوں کا روزگار زرعی شعبے سے وابستہ ہے۔ پاکستان میں تقریباً 150 ڈیم ہیں۔ انہیں بجلی کی پیداوار اور آب پاشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈیم دراصل دریا کے راستوں میں بنائے جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک مصنوعی جھیل ہوتی ہے جن میں اونچے علاقوں سے آنے والے پانی کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ پانی جب اونچائی سے نیچے آتا ہے تو اس میں موجود پوٹینشیل انرجی حرکت کے کام آتی ہے۔ اسے ڈیموں میں موجود ٹربائنز کو حرکت میں لا کر بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیم سے جڑی کینالز میں ضرورت کے مطابق پانی چھوڑا جاتا ہے جس سے مختلف علاقوں کو پانی دے کر سیراب کیا جاتا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا تربیلا ڈیم دریائے سندھ پر خیبر پختونخوا کے علاقے صوابی کے قریب تربیلا میں ہے۔ اس ڈیم کی تعمیر 60 کی دہائی میں شروع ہوئی اور 3 مراحل میں 1976 میں مکمل ہوئی۔ یہ ڈیم تقریباً 3500 میگا واٹ تک بجلی پیدا کر سکتا ہے۔ مستقبل میں اس کی صلاحیت 6000 میگا واٹ تک متوقع ہے۔ یہ ڈیم 1976 سے اب تک ملکی معیشت میں کئی ارب ڈالرز کا اضافہ کر چکا ہے اور کئی علاقوں کو سیلاب سے بھی بچا چکا ہے۔ مگر رکیے، 1976 میں اور ڈیم نے بھی مکمل ہونا تھا۔ اس ڈیم کا نام تھا کالا باغ ڈیم۔ پاکستان میں کالا باغ ڈیم ہمیشہ سے متنازع اور زیر بحث رہا ہے۔ اس ڈیم کے نہ بننے کے پیچھے کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں، مگر حقیقت کیا ہے اس کے لیے ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا۔ بات شروع ہوتی ہے 1973 سے، یعنی کہ آج سے تقریباً 60 سال پہلے۔ ماہرین کی ایک ٹیم پاکستان میں ڈیم بنانے کے حوالے سے آتی ہے اور حکومت کو رپورٹ دیتی ہے کہ سب سے موزوں مقام جہاں ڈیم کی ضرورت ہے وہ دریائے سندھ پر میاں والی کے قریب کالا باغ ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق اس ڈیم کو 1976 تک مکمل ہو جانا چاہیے تھا تاکہ پاکستان کو آئندہ آنے والے خطرات سے بچایا جا سکے۔ بات شروع ہوتی ہے 1953 سے، یعنی آج سے تقریباً 60 سال پہلے۔ ماہرین کی ایک ٹیم پاکستان میں ڈیم بنانے کے حوالے سے آتی ہے اور حکومت کو رپورٹ دیتی ہے کہ سب سے موزوں مقام جہاں ڈیم کی ضرورت ہے وہ دریائے سندھ پر میاں والی کے قریب کالا باغ ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق اس ڈیم کو 1976 تک مکمل ہو جانا چاہیے تھا تاکہ پاکستان کو آئندہ آنے والے خطرات سے بچایا جا سکے۔ اس کے بعد وابڈا نے پاکستانی اور بیرونی ممالک کے ماہرین پر مشتمل کمیٹی بنائی جس نے کالا باغ ڈیم کی فیزیبلٹی رپورٹ مرتب کر کے صوبوں کو پیش کی، جس پر اول صوبوں کی طرف سے کوئی اعتراض نہ تھا، مگر ایوب خان کے دور میں کالا باغ پر تربیلا ڈیم کو فوقیت دی گئی۔ تربیلا ڈیم کا بننا بھی خوش آئند تھا کیونکہ یہ ڈیم بھی ملک میں کئی مسائل کو حل کرتا تھا۔ 1980 میں حکومت پاکستان کی درخواست پر ورلڈ بینک کے ماہرین کی ٹیم پھر سے پاکستان آئی اور اس نتیجے پر پہنچی کہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر معاشی اور تکنیکی حوالے سے محفوظ اور کارآمد پروجیکٹ ہے۔ 1987 میں اس کی تعمیر کا تخمینہ لگایا گیا جو اس وقت کے مطابق تقریباً 3.5 ارب روپے تھا، اور یہ ڈیم 6 سال میں مکمل اور اپریل 1993 تک فعال ہونا تھا۔ اگر اس وقت کی حکومت اس وقت سیاسی جماعتوں اور صوبوں کی مخالفت پر کوئی پیش رفت نہ کر پائی، 1997 میں نواز حکومت نے اس منصوبے پر پیش رفت چاہی تو ایک بار پھر سے صوبوں کی طرف سے اعتراضات اٹھے۔ پھر 2000 کے بعد مشرف دور حکومت میں اس پر بحث ہوئی، اس کی دوبارہ سے
फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई गई, जिसके मुताबिक काला बाग डैम से तकरीबन 3600 मेगावाट बिजली और कई लाख एकड़ अराजी सैराब हो सकती थी। मगर फिर सूबों के एतराज से ये मामला फिर से पिटाई में पड़ गया। माना जाता है कि इस डैम की तामीर से काफ़ी हद तक बिजली के बहरान, आबपाशी और सैलाब से निपटा जा सकता है। अगर ऐसा है तो काला बाग डैम पर सूबों और सियासी जमातों को एतराज़ क्या है और इसमें कितनी सच्चाई है? इस डैम पर सबसे ज़्यादा दो बड़े सूबों खैबर पख्तूनख्वा और सिंध को खदशात हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान को भी चंद खदशात हैं, मगर वो झैली हैं। महज पंजाब वो वाहिद सूबा है जिसे इस डैम के बनने पर कोई एतराज़ नहीं। इस डैम की तामीर से पंजाब की 6 लाख एकड़ से ज़ायद ज़मीन सैराब हो सकती है। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सूबों को ये भी एतराज़ है कि इस डैम की तामीर से पंजाब की इजारादारी मज़ीद बढ़ेगी। काला बाग डैम पर कई एतराज़ात, जैसे कि ज़्यादा बारिशों की सूरत, पानी के ब्लॉक होने की सूरत, वाहिस पीछे की तरफ आने और नशेरा और गर्दो नवा के इलाकों का डूबना गैर मंतकी है, क्योंकि इस हवाले से कई कंप्यूटर मॉडल्स में ये दिखाया गया है कि बेहतरीन डिज़ाइन और ऊंचाई के फ़र्क से ये मसला नहीं होगा। इसके अलावा दरिया सवात पर ज़ेर तामीर मंडा डैम भी सैलाब की पेश आने से बचाव फराहम करेगा। मगर कई और एतराज़ात, जैसे कि सिंध का सहरा में बदलना और दीगर सूबों को पानी की मुनसिफाना तकसीम बेघर हुए अफराद को बेहतर मुंतकली के पैकेजेस, माहौलियाती नुकसानात वगैरह अहम मसाइल हैं जो तकनीकी नहीं हैं बल्कि कानूनी, माशी और सियासी हैं, जिन पर न सिर्फ सूबों को बल्कि पूरी कौम को एतमाद में लिया जाना ज़रूरी है। इस अमल को मज़ीद शफाफ बनाने के लिए सूबे अपने अपने माहिरीन की टीम जो तकनीकी, माशी, माहौलियाती और दीगर उमूर पर उबूर रखती हो की बाकायदा निगरानी में बैनुल सूबाई कमेटी तश्कील दे सकती है, जिसकी सिफारिशात सूबों की असम्बलियों और सूबों की आवाम के सामने रखे जाए और उनकी मंजूरी की सूरत में इस पर अमल दरामद वफाक की जिम्मेदारी हो। काला बाग डैम की तामीर पर तकरीबन 6.12 अरब डॉलर का खर्च आएगा, मगर 2014 की नेस्ट यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक इससे हर साल मुल्क को तवानाई की मद में 4 अरब डॉलर, जबकि बहुत सी ज़मीन ज़ेर काश्त आने से मज़ीद अरबों डॉलर का फ़ायदा होगा, जिससे मुल्क में आइंदा आने वाले सैलाब, खुराक और पानी की किल्लत के मसाइल को कम से कम किया जा सकेगा। मगर ज़रूरत शफाफियत, आवाम के एतमाद, मजबूत सियासी सोच और सूबों में वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाने की है।